بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے واقعہ کربلا تو بہت بار سنا ہوگا، لیکن واقعہ کربلا میں بہت سی ایسی ہستیوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جو عام روایات میں بیان نہیں کی جا سکیں۔ 10 محرم کا دن، جس کو صبح عاشور کا دن بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب مولا حسین نے اپنے بھرے کنبے کو لٹا دیا۔ 1 نہیں 2 نہیں 72 لاشیں گنج شہیدہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس انداز میں ہے کہ ہر لاشے کا انداز الگ ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے ایک وقت میں اپنے جوان کے کلیجے سے برچھی بھی نکالی، اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا حسین نے اپنے بھائی کی نشانی قاسم کو قربان کیا، اور کس طرح سے قربان کیا کہ ایک گٹھڑی میں شہزادہ قاسم کا لاشا لے کر جایا گیا۔ انہی سب میں جب وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا حسین نے آواز استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، اس وقت ظافر جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ظافر جن، جو کہ مولا کا بہت زیادہ چاہنے والا تھا، وہ آیا تھا اور مولا سے کہا تھا کہ اے مولا، مجھے آپ اذن دیجئے کہ میں ابھی کہ ابھی اس تمام لشکر کو تباہ کر دوں گا اور میں آپ کی جان بچا لوں گا۔ تو مولا حسین نے کہا تھا، اے ظافر جن، یہ ہم انسانوں کی جنگ ہے، یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حسین نے ایک جن کی مدد لی۔ اے ظافر، تم واپس چلے جاؤ۔ ہاں عزاداروں، ظافر مولا حسین سے درخواست کرتا رہا، مولا میرے ہوتے ہوئے آپ اپنی جان قربان کریں، میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن مولا حسین نے ظافر کو اذن نہیں دیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ظافر جن نے اپنی آنکھوں سے تمام کربلا کی جنگ دیکھی اور مولا حسین کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کے بعد سے وہ کربلا میں جنگلوں میں بیابانوں میں رہا اور مولا حسین پر گریہ وزاری کرتا رہا۔ مولا حسین کی شہادت وہ دردناک شہادت ہے کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ وہ لوگ اتنا سخی دل ہو چکے تھے کہ جس نے مولا حسین پر جو ظلم کرنا چاہتا تھا وہ کیا۔ جس کے پاس تلوار نہیں تھی، جس کے پاس کوئی نیزہ نہیں تھا، وہ پتھر مارتا تھا مولا حسین پر، اور اس طرح سے پتھر مارتا تھا کہ ایک بہن 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی اور یہ آہ و بکا کرتی رہی۔ یہ بات میں نے کہہ دی، یہ بات آپ نے سن لی، لیکن ذرا اس منظر کو تصور کیجیے گا کہ ایک بہن کی محبت ایسی کہ جب زندگی کے تمام عالم میں شہزادی بی بی زینب مولا حسین کے ساتھ ساتھ سایہ بہ سایہ رہیں، اور اس بہن کے سامنے 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو شہید کیا جا رہا ہو، اور وہ بہن التجا کرتی رہی کہ نہ مارو میرے بھائی کو، کہ میری ماں نے چکی پیس پیس کر پالا ہے۔ لیکن شمر ملعون نے 1 نہیں 2 نہیں، روایت میں ملتا ہے کہ 13 ضربوں سے مولا حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ذرا تصور کیجیے گا کہ کربلا میں کربلا کی عورتوں کا کیا کردار تھا، ماؤں کا کیا کردار تھا، بہنوں کا کیا کردار تھا۔ وہ الفاظ جو ہم سے بیان نہیں کیے جاتے، وہ الفاظ جو ہم سے سنے بھی نہیں جاتے، وہ کربلا کی عورتوں نے برداشت کیے ہیں۔ اور کربلا کا معرکہ صرف یہاں پر ختم نہیں ہو گیا، شہادت مولا حسین پر اصل کربلا اسٹارٹ ہوئی ہے۔ اور وہ اصل کربلا کیا تھی کہ جب تک مولا حسین حیات تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ قیام حسینی کی جانب نگاہ بھی کر سکتا، لیکن جب مولا حسین کی شہادت ہو چکی، تمام تر 72 شہداء کے لاشیں گنج شہیدہ میں لا کر رکھ دیے گئے، تو اب بی بی زینب نے کہا کہ اے عورتوں، گھبرانا نہیں ہے کہ آج سے میں عباس بنوں گی۔ یہ وہ بی بی زینب ہیں کہ خطبہ بھی سنایا تو فقط لہجہ علی میں،
زینب کی آواز بھی بے پردہ نہیں تھی۔ یہ وہ شہزادی زینب کہ جس کو یہ غرور تھا کہ میرے 18 بھائی ہیں، کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کربلا دربار سے واپس آئی تھیں تو بی بی زینب نے پوچھا تھا، اے اماں آپ دربار کیوں گئی تھیں؟ تو شہزادی زہرا نے کہا تھا، اے زینب مجھ سے کوئی یہ سوال کرے لیکن تم مجھ سے سوال نہ کرنا۔ تو بی بی زینب نے رو کر کہا، اے اماں یہ کیوں کر کہتی ہو؟ تو شہزادی زہرا نے کہا تھا، اے زینب میرا کوئی بھائی نہیں تھا، میں دربار گئی تھی، میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اے زینب جب تو دربار جائے گی نا تو اس عالم میں دربار جائے گی کہ نہ تیرے سر پہ چادر ہوگی، نہ تیرا کوئی والی و وارث ہوگا، پس پشت ہاتھ بندے ہوں گے۔ تو شہزادی زینب نے رو کر کہا تھا، اے اماں یہ کس کی مجال کہ جس کے 18 بھائی ہوں، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ زینب کے پردے پر ہاتھ بھی ڈال لے۔ آج وہ وقت آ گیا جب شام غریباں کا وقت آیا، جب نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم و اون و محمد ہیں۔ یہ وہ ماں ہے کربلا کی کہ جس کے فقط 2 ہی فرزند تھے، اون و محمد، اور دونوں کو اپنے بھائی حسین پر صدقہ کر دیے تھے، اور یہ کہہ کر صدقہ کیے تھے کہ اے بھائی آج سے میرے دونوں بیٹے آپ پر قربان ہیں، میں نے صدقہ کر دیا۔ اور پھر وہ پوری زندگی اپنے بیٹوں کو نہ روئیں، وہ کہا کرتی تھیں کہ صدقے کو رویا نہیں جاتا۔ ایک ان ماؤں میں کربلا کی وہ ماں بھی ملتی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے زوجہ مولا حسین، شہزادی بی بی رباب۔ یہ وہ بی بی رباب ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں اپنی گود بھی اجاڑی، اپنی مانگ بھی اجاڑی۔ 2 ہی اولاد تھیں شہزادی بی بی رباب کی، ایک کو کربلا کے میدان میں چھوڑائیں، ایک کو شام کے زندان میں چھوڑائیں، اور وعدہ کیا مولا حسین سے کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک میں آپ کے قاتلوں کا سر نہ دیکھ لوں گی میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، میں سائے میں اپنا قدم بھی نہ رکھوں گی۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، روایت میں ملتا ہے کہ جب تک بی بی رباب زندہ رہی ہیں، واقعہ کربلا کے بعد جب تک زندہ رہی ہیں، ایک پاؤں بھی اپنا چھاؤں میں نہیں لائیں، ہمیشہ دھوپ میں کھڑی رہتی تھیں، اور نہ ہی کبھی شہزادی رباب نے ٹھنڈا پانی پیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ واقعہ کربلا میں بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس سے شہید ہوئے، 3 دن کی بھوک و پیاس سے 72 شہداء شہید ہو گئے۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ جس کا جوان بھائی شہید ہو گیا، کیا اس ماں نے، کیا اس بہن نے پانی پیا ہوگا؟ جس کی نظروں کے سامنے ان کی اولاد کو شہید کیا گیا ہے، کیا اس ماں نے پانی پیا ہوگا؟ یا پھر وہ 4 سالہ بیٹی سکینہ کہ جو اپنے بابا کو اس طرح سے چاہتی تھی کہ ایک لمحہ بھی اپنے بابا سے جدا نہیں ہوتی تھی، کیا اس نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد پانی پیا ہوگا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں کہ جن کے سوالات کے جواب ہمیں کبھی نہیں ملے۔ آپ خود تصور کیجئے، خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی جنازہ آ جائے تو کھانا پینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کربلا میں وہ شہادتیں ہوئیں، وہ ظلم و ستم بیان کیا گیا، وہ ظلم و ستم ڈھایا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ شام غریبہ جس کو غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، جب تمام قیام حسینی کو جلایا جا رہا تھا، جب ہر عورت یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنا پردہ بچاؤں یا اپنی جان بچاؤں، جب چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے بھاگتے پھر رہے تھے، جلے ہوئے خیموں میں جل رہے تھے، وہ وقت کڑا شہزادی بی بی زینب آئی ہیں زین العابدین کے پاس، جو کہ امام تھے، وقت امام تھے۔ کہا، اے زین العابدین اس وقت تم امام ہو، اذن دو، یا تو ہم جل کر مر جائیں یا پھر بے پردہ قیام حسینی سے نکل جائیں۔ تو مولا زین العابدین نے کہا تھا کہ بی بی جان بچانا افضل ہے، خیموں سے نکل جائیے۔ میں نہیں بیان کر سکتی اس بات کو کہ شہزادی زینب جن کے گھرانے سے پردہ زینت پا کر چلا ہے، وہ بے پردہ، بے مکنا و چادر کس طرح سے جلے ہوئے خیموں سے نکل رہی ہیں، اور اس عالم میں کہ ہر بچے کو بچا رہی ہیں کہ ہر بچہ بچ جائے، ہر عورت بچ جائے، لیکن شہزادی زینب کا پردہ نہ بچا۔ وہ شام غریبہ کہ جب تنہا شہزادی ہیں،
اور چاروں طرف بچوں کو بٹھایا ہوا ہے، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر پہرا دے رہی ہیں اور تمام عورتوں کو یہ بتاتی جا رہی ہیں کہ گھبرانا نہیں، ابھی زینب زندہ ہے۔ اس عالم میں دیکھتی ہیں کہ شہزادی سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ عورتوں سے پوچھا، کہا کہ ہم نے دیکھا ہے گنج شہیدہ میں سکینہ کو جاتے ہوئے۔ اب شہزادی زینب گئی ہیں گنج شہیدہ میں تو کیا دیکھا کہ ایک بے سر لاشے سے سکینہ لپٹی ہوئی رو رہی ہیں۔ تو شہزادی زینب نے پوچھا، اے بیٹی بتاؤ کہ لاشے کی پہچان تو یا تو سر سے ہوا کرتی ہے یا جسم پہ کپڑوں سے یا کسی نشانی سے ہوا کرتی ہے، لیکن میرے بھائی کا لاشہ تو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، تمہیں کس طرح سے اندازہ ہوا کہ تمہارے بابا حسین کا لاشہ ہے؟ تو بی بی سکینہ رو کر کہتی ہیں، اے پھوپھی اماں، میں یہاں گنج شہیدہ میں یہ کہتی ہوئی آئی، بابا مجھے آواز دو۔ تو اس بے سر لاشے سے آواز ہے، سکینہ ادھر آ جاؤ، تمہارا بابا ادھر ہے۔ تو شہزادی بی بی زینب ضبط کرتے ہوئے کہتی ہیں، سکینہ چلو کہ گنج شہیدہ میں تنہا نہیں رہتے۔ تو بی بی سکینہ رو کر کہتی ہیں، پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو اکیلا ہے۔ یہ وہ قیامت کا منظر ہے کہ جب شہزادی زینب عباس بنی، جب انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میں 18 بنی ہاشم کی بہن ہوں۔ لیکن شہزادی زینب کا اگر حوصلہ ٹوٹا تو کب ٹوٹا کہ جب شرابیوں کا بھرا دربار تھا اور اس طرح سے شہزادی کو کہا گیا بے مکنا و چادر کہ زینب، نام لے کر پکارا گیا ہے، زینب آؤ اس دربار میں، اور اس یزید کے دربار میں شہزادی زینب کو بلایا گیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے حوصلہ کربلا کی ماؤں عورتوں کا، کہ حوصلہ آپ دیکھیے کہ شہزادی زینب سے یزید نے کہا تھا، اے زینب تم تو اپنے اللہ پر بہت غرور کرتی تھیں، کیا ہوا تمہارے اللہ نے تمہارا ساتھ نہیں دیا؟ تو شہزادی زینب نے اس وقت کہا، ہمیں اس جملے سے بہت بڑا درس ملتا ہے۔ شہزادی زینب نے کہا کہ میں نے اس وقت بھی اپنے اللہ کو اپنے لیے بہت زیادہ رحیم و کریم پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر ذرا سی مشکلات آ جائیں تو ہم شکوے شکایات اللہ سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ شہزادی زینب جنہوں نے اپنا بھرا کنبہ لٹا دیا لیکن اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ اپنے لبوں پر ہر وقت شکر خدا رکھا اپنے لبوں پر یہی کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے صبر و استقامت کی منزل پر عطا کیا۔ ھذا دار المظلوم کربلا، یہ وہ قافلہ ہے کہ جو بے کجاوا اونٹوں پر لے جایا گیا، کربلا سے شام، شام سے کوفہ کا سفر طے کیا گیا۔ ایک ہی رسی میں چھوٹے بڑوں کے سر باندھے گئے، گردنیں باندھی گئیں، اور اس عالم میں اس قافلے کو لے جایا گیا کہ اونٹوں کو فقط نہ صرف دوڑایا گیا بلکہ اس طرح سے دوڑایا گیا کہ اس دوڑنے کے عالم میں نہ جانے کتنے بچے، ننھے بچے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔